بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اردو تھیسس اینڈ ڈیزرٹیشن کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج ہم دو اہم اداروں کے حوالے سے اس کے جو علمی اور فکری جو اثرات پڑے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بہترین مقالہ ہمارے سامنے ہے، میں بغیر کسی تاخیر کے اس مقالے پر چلتا ہوں تاکہ میں اس مقالے کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے کر سکوں اور آپ جو ہے دیکھ سکیں کہ اس طرح سے بھی مقالے لکھے جاتے ہیں اور جو ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی خدمات کا جو اعتراف ہوتا ہے وہ اس طرح کے مقالوں میں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بنے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کے ساتھ۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ ایپیسوڈ آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے جو مقالہ ہے اس کا نام ہے مدرسہ دیوبند، ندوۃ العلماء اور مدرسہ علی گڑھ کے علمی و فکری اثرات کا تقابلی مطالعہ۔ برائے پی ایچ ڈی علوم اسلامیہ یعنی اسلامک اسٹڈیز کے لیے یہ مقالہ لکھا گیا ہے۔ مقالہ نگار ہیں سعدیہ رمضان، انہوں نے پرائیویٹ طور پر جو ہے یہ مقالہ لکھا ہے اور مقالے کے جو نگراں رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب ہیں، اور یہ تحقیقی مقالہ جو ہے لکھا گیا ہے شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب لاہور کے لیے۔ اس کا انتساب اپنے والد مرحوم کے نام انہوں نے کیا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں ابواب بندی کی طرف۔ سرٹیفکیٹس وغیرہ یا تمام چیزیں تمام مقالوں میں رہتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں فہرست عناوین کی طرف۔ حروف تشکر مقدمہ، اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہاں پر باب اول، اور یہ بہترین جو اس کی ترتیب ہے وہ بڑی بہترین ہے، بڑی اچھی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے لیا دارالعلوم دیوبند۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا تعارف بیان کیا جائے گا، تمام چیزیں ہوں گی اور پھر اس کے تحت جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں اس پر گفتگو ہوگی، اور اس کو انہوں نے 5 فصلوں میں یعنی ذیلی عناوین میں اسے تقسیم کیا ہے۔ فصل اول ہے دارالعلوم کا قیام، فصل دوم ہے دارالعلوم دیوبند کی علمی دینی خدمات، اور فصل سوم ہے علماء دیوبند اور تحریک پاکستان۔ فصل چاروں میں پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے علماء دیوبند کی مساعی، اور فصل پنجم ہے جہادی تحریکات میں علماء دیوبند کا کردار۔ باب دوم ہے ندوۃ العلماء، اس کے بھی ذیلی عناوین ہیں۔ فصل اول ہے قیام اغراض مقاصد، فصل دوم ہے تحریک ندوہ کی فکری اساس و نصاب تعلیم، فصل سوم ہے ندوہ کی فقہی خدمات، فصل چہارم ہے ندوہ کی فکری و تحریری خدمات، فصل پنجم ہے بھارت میں اسلام نشاط الثانیہ کے حوالے سے ندوہ کا کردار، اور فصل ششم ہے ابناء ندوہ کے علمی و فکری خدمات کا جائزہ۔ باب سوم ہے مدرسہ علی گڑھ، اس کے بھی ذیلی عناوین ہیں۔ فصل اول ہے قیام اغراض و مقاصد، فصل دوم ہے مدرسہ علی گڑھ کی فکری اساس، فصل سوم ہے مدرسہ علی گڑھ کا تعلیمی کردار، فصل چہارم ہے مدرسہ علی گڑھ اور مسلمانوں کی سیاسی بیداری، تحریک پاکستان میں علیگ افراد کا کردار، فصل پنجم ہے تحریک علی گڑھ اور مدرسہ علی گڑھ کا سماجی و مذہبی کردار۔ اسی طریقے سے باب چہارم ہے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور مدرسہ علی گڑھ کا تقابلی جائزہ۔ چونکہ ان 3 مدارس کا ذکر ہے یہاں پر تو اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تقابل کیا جائے، تقابلی مطالعے سے ہی ہم کسی حتمی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس کو بھی انہوں نے 4 ذیلی عناوین میں تقسیم کیا ہے۔ فصل اول مقاصد، فصل دوم انداز فکر، فصل سوم طریقہ کار، فصل چہارم تقابلی جائزہ۔ باب پنجم ہے پاکستان میں مروجہ نظام تعلیم پر دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور مدرسہ علی گڑھ کے اثرات، اور اسی طریقے سے باب ششم ہے خلاصہ تجاویز و آراء اور کتابیات۔ تو اس طرح سے یہ مقالے کی جو فہرست تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ چونکہ میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ اسلامک اسٹڈیز کے لیے لکھا گیا مقالہ ہے۔ اس مقالے کا جو نمبر ہے وہ ہے 1238S یعنی 1238S،
اور یہ جو مقالہ ہے وہ 335 صفحات پر مشتمل ہے. بڑا اچھا مقالہ ہے 2011 عیسوی میں اور 1432 ہجری میں. بہرحال یہ مقالہ ہے، مقالہ اچھا ہے. مقالے کے اندر 3 جو ہے مدارس کا ذکر ہے، اس کے جو اثرات پڑے ہیں، اس کی جو خدمات رہی ہیں، اس کا اعتراف اس مقالے کے اندر کیا گیا ہے. خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ایک ایسے مقالے کو پیش کیا جو اسلامک اسٹڈیز سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں 3 ادارے دارالعلوم ندوۃ العلماء، علی گڑھ اور دیوبند کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے، اور اس کے جو اثرات پڑے ہیں ان تمام چیزوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. مقالہ اچھا ہے، معیاری ہے، بڑی محنت سے لکھا گیا ہے. چونکہ یہ پرائیویٹ طور پر رہ کر کے لکھا گیا ہے تو اس پر جو ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. مقالے کے پڑھنے کے بعد ہم کسی حتمی فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. بہرحال بے شکریہ. اسی طرح سے جڑے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواد دکن کے ساتھ، تاکہ میں نئی معلومات، نئے مقالے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں. شکریہ. خدا حافظ.